میرا پہلا سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ 80 حدیثیں میں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی تھیں، اور اب تو بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے اس موضوع پر کام کیا ہے، کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو پنڈی اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت حدیثوں کی کتابوں میں، احادیث کتب اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت میں شیعہ روات، شیعہ راوی جو نبی مکرم سے روایت لیتے ہیں، سرکار دو جہاں سے حدیث سنتے ہیں اور وہ پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور جس حدیث کا راوی شیعہ ہے اور وہ نبی سے سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ شیعہ، اس کی شناخت، اس کا عنوان، اس کی پہچان بے حیثیت شیعہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھی اور مولا علی کے زمانے سے تھی۔ تو میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمات کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ عنوان جو ہے وہ نبی کے زمانے سے ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ۔ میں اب یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتب اہل سنت میں لکھی بھی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ مفتی شاہ حمزہ صاحب نے عقیدہ ظہور امام مہدی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی عقیدہ ظہور مہدی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو صرف شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے روات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس میں بعض راوی شیعہ ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو نبی سے نقل کیا ہے۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یاد رہے کہ آج کا شیعہ اور اس وقت کے شیعوں میں فرق ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ ظاہر ہے ہر شیعہ، ہر سنی، ہر مسلمان، ہر انسانی مختلف ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ بعد کی ایجاد ہیں یا بعد میں کوئی مذہب بنا، مسلک بنا، نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین اسلام کی تصویر تشیع ہے۔